ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اور تیسری بات سنو، تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا، کوئی فاحشہ کے کام کے قریب جائے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فاحشات کے قریب جانا بھی منع ہے. فاحش گناہ، بہت سارے گناہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور اس طریقے سے بہت سے کام ہیں جو حرام ہے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے زنا کے قریب پہنچ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھ کے جوا کھیلتا بھی ہے. ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے ڈریم 11 کا تو ادھر بھوت چڑھا ہوا ہے، ڈریم 11 کا بھوت چڑھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے مزے سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھیل رہا ہے. میرے بھائیو یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام. ٹیم بناتا ہے، کھیلتا ہے یہ مسلمان، سوچتا 20 30 40 50 روپے لگا دوں اور بن جاؤں گا کروڑ پتی. میرے بھائیو اس طریقے سے پیسہ کمانا یہ حرام. فاحشہ کے قریب مت جاؤ، علل اعلانیہ بھی نہیں، چپ کے بھی نہیں. زنا علل اعلانیہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور زنا چپ کے کرنا یہ بھی حرام ہے. جوا علل اعلانیہ کھیلنا یہ بھی حرام ہے، اور چپ کے کھیلنا یہ بھی حرام ہے. شراب چپ کے پینا یہ بھی حرام ہے، اور علل اعلانیہ پینا یہ بھی حرام ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ جو بے حیا جو فاحشہ والی چیزیں ہو، جو بے حیا والی چیزیں ہو. آج دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں زنا کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، او لوگو زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب کا مطلب کیا ہوا؟ زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب کا مطلب ان تمام چیزوں جگہوں میں پہنچنے کی کوشش مت کرو جہاں جاؤ گے تو زنا کرنے کا چانس تمہارے پاس بن جائے. ایسی جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو کوشش کرو بچاؤ. بہت سے لوگ ہیں فون میں بات کر رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں لڑکیوں سے. یہ بھی ایک زنا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے. پہلے فون میں بات ہوگی، دھیرے دھیرے پھر ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد نہ جانے کن کن حدوں کو پار کر کے لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے اور زنا کر بیٹھتے ہیں. میرے بھائیو زنا کے قریب مت جاؤ، ایسی چیزیں مت کرو. یہ سب چیزیں حرام ہے، اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ایسی چیزوں کے قریب مت جاؤ. اعلانیہ ہو یا چپ کے ہو، ایسے چیزوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھنے والوں، رنگین فلمیں اور سیکسی فلمیں دیکھنے والوں، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے. جب تم یہ سب چیزیں دیکھو گے تو تیرے دل و دماغ کے اندر وہی باتیں بیٹھیں گی، اور پھر بندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے. آج ہمارے یہاں زناکاریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی فلاں لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، کبھی یہ خبر آئی فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یا فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو بھگا لیا. آج یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب ویڈیو دیکھ کر کے، گندی فلمیں دیکھ کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ گئی ہے. اس وجہ سے اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور لوگوں ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، زنا کی قریب مت جاؤ. زنا کرنے کی دور کی بات ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دو ہم مسلمان ہیں، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے، ہم تم سے بات کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. ہاں تمہاری آواز میرے لیے پردہ ہے، میری آواز تیرے لیے پردہ ہے. قرآن تو اتنا کہتا ہے، قرآن تو اتنا کہتا ہے
عورتوں جب تم راستے سے نکلو، جب تم اپنے گھر سے نکلو، جب اپنے گھر سے باہر نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب تم نکلا کرو تو زمانہ جاہلیت کی طرح بن صبر کر کے کریم پاؤڈر اور خوشبو لگا کر کے تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے خوشبو لگا کر کے نکلو، اپنے یہاں پاؤڈر اور کریم اور میک اپ کر کے اور چست کپڑے پہن کر کے نکلو تو یہ بھی تو زنا کرنے کی ایک دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی تم لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا مائلات ممیلات، ایسی لڑکیاں آنے والی دور میں، آنے والے وقت میں ایسی لڑکیاں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، پہننے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ میرے طرف مائل ہوں، مجھے چاہنے لگے، میرے قریب آنے لگے، یہ سب زنا کے ذریعے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام ذرائع کو ختم کرو، ایسے کپڑے پہنو جس کی وجہ سے تیرا اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو۔ کوئی لڑکا تمہیں فون کرے تو کہہ دو میں تم سے بات نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ میرا تم سے بات کرنا یہ حرام ہے، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے، اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، او لوگو تم فاحشہ کے قریب مت جاؤ، علانیہ چاہے چپکے چپکے۔ کتنے لوگ ہیں چپکے چپکے لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہا ہے، اکیلے میں جا کر کے یہ تیسرا شیطان ہوتا ہے اور اسے بہکاتا ہے، ارے کیا دیکھتا ہے، چل دونوں آپس میں ملاقات کر لے۔ میرے بھائیوں یہ ایک ذریعہ ہے، جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے گناہوں سے بچا، سوچنا چاہیے، لیکن ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، چوتھی چیز تم ایسی جان کو قتل مت کرو، ایسے لوگوں کو قتل مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا۔ آدمی جا رہا ہے کسی کو گولی مار دیا، کیسے مار دیا بھائی؟ یہ تو حرام ہے، بم پھوڑ دیا، کہیں پہ آدمی کو مار ڈالا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے، یہ امن و شانتی کا یہ مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسان تو چھوڑو جانوروں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو باندھ دے، مارے، کھلائے پلائے نہ، بھوکا رکھ کے مار دے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ ایسا کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایسا ہی کیا تھا، ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، بھوکے رکھا، وہ بلی مر گئی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت اس بلی کو مارنے اور اس بلی کو پریشان کرنے اور نہ کھلانے نہ پلانے کی وجہ سے اور اس کو مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ میرے بھائیوں اسلام امن و شانتی کا یہ مذہب ہے، یہ دھرم ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ انسان تو چھوڑو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ تو آپ کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، انسان کے ساتھ اتنا اچھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی پڑوسی ہے غیر مسلم ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کے ساتھ جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کرو، صرف مریض کی عیادت ہی مت کرو بلکہ مریض کے پاس پہنچو۔ تو یہ بھی دعا آپ نے سکھلائی اور بتایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو دعا پڑھو، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ اسلام تو اتنا زیادہ انسانیت کا درس دیتا ہے، کوئی بھائی تیرا بیمار ہے تو تمہیں تکلیف ہونا چاہیے، تمہیں درد ہونا چاہیے، اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کسی اور دھرم کے اندر دکھاؤ کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی منتر ہو، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہے، اسلام کے اندر منتر موجود ہے۔